اس لیے کوشش کریو کوئی کار رکھیو لازمی کہ بغیر کیمرے تو اور بغیر تشہیر تو چلہ بالیو شاید سانو کل معافی لگ جائے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روز جانا اور معاملے کرنے. لیکن جب کبھی رسول پاک کی خدمت یا ڈیوٹی میں ہونا تو پھر کسی معقول بندے کی ڈیوٹی لگا دینی. آپ فرماتے ہیں کہ ڈیوٹی لگا رہے تھے، میں نے سن لیا. آپ تو ڈیوٹی لگا کے تشریف لے گئے، میں نے اس بندے کو کہا تو نے نہیں جانا، میں جاؤں گا. اور ارادہ یہ تھا کہ جا کے اس انداز سے اماں کی خدمت کرنی ہے کہ اماں کو حضرت ابوبکر بھول جائے، اور اماں کا یہ خدمت تو عمر نہیں کی ہے. فرماتے مقررہ وقت پہ میں گیا، دروازہ کھولا، آہستہ دبے لفظوں میں السلام علیکم کہا تاکہ ابھی اماں کو پتہ نہ چلے کہ وہ ابوبکر آئے نہیں. فرماتے ہیں جھاڑو پکڑا، صفائی کی، تازہ پانی بھر کے لایا، سالن پکایا، روٹی بنائی، سالن برتن میں ڈالا، روٹی رکھی کو لے کے اماں کے پاس. اماں کو اٹھا کے بٹھایا، ایک نوالا توڑا، سالن میں ڈبویا اور اماں کے ہونٹوں سے لگایا کہ اماں جی کھا لو. فرماتے نوالے کا ہونٹوں سے لگنا تھا، اماں بھی بول پڑی اور کہتی آج ابوبکر نہیں آئے. آپ کو مزاج مبارک میں جلال بھی تھا. آپ فرماتے میں نے کہا اماں کو تو نظر آتا ہے، اور اگر اس کو نظر نہیں آتا تو اس کو کیسے پتہ چل گیا کہ ابوبکر نہیں آیا؟ آپ فرماتے میں نے کہا اماں تو جھوٹ بولتی ہے، تجھے نظر آتا ہے. اس نے کہا آنے والے اللہ کی عزت و عظمت کی قسم مجھے نظر نہیں آتا. آپ فرماتے میں نے کہا کیسے پتہ چل گیا کہ ابوبکر نہیں آئے؟ تو لکھا ہے اس نے اپنا منہ کھول کے دکھایا تو منہ میں دانت ہی کوئی نہیں تھا. اس نے کہا آنے والے پتہ اس طرح چلا کیونکہ میں نوالا چبا ہی نہیں سکتی، دانت کوئی نہیں. جب حضرت ابوبکر آتے ہیں تو وہ پہلے نوالا خود چبا کے نرم کرتے ہیں، اور جب اس کو مزید چبانے کی حاجت نہیں رہتی تو پھر اس کو میرے منہ میں رکھتے ہیں اور میں نوالا نگل جاتی ہوں. پتہ کیسے چلا؟ پتہ ایسے چلا آج جب سخت نوالا میرے ہونٹوں سے لگا میں سمجھ گئی ہو نہ ہو ابوبکر نہیں آئے ہے. پڑھے آتے سی حضرت ہے یہ کہ ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا. لیکن حمایت کیا کرنی ہے، ہم تو غریب کے جنازے پہ بھی نہیں جاتے. بہرحال حضرت 10 منٹ میرے پاس رہ گئے. اسلام تو کہتا ہے کہ حضرت بیگانوں کے منہ میں جا کے نوالے ڈالو، لیکن دکھ کی بات یہ ہے آج تو ہمارے والدین ہمارے نوالوں سے محروم ہیں. او پھر بہ کے ڈیگ دے رہندے کھڑے ویلے کو ساڑھے منہ ہے بھی برکی پائے. اور میں علماء بیٹھے ہیں پتر بڑا دھیان رکھنا، کیونکہ لکھا ہے کہ حضرت بڑے بیٹے قیامت والے دن اس حال میں اٹھائے جائیں گے کہ وہ اپنے والدین کے قاتل ہوں. کیونکہ حضرت جب ہمارے مائی باپوں کو یہ کو ہارٹ اٹیک آتا ہے نا کہ برین ہیمریج ہوتا ہے تو ہم لے جاتے ہیں ہاسپٹل، تو ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ڈاکٹر ہوتا ہے وہ رپورٹ بنا دیتا ہے اور وہ اس پہ لکھ دیتا ہے کہ بابے کے مرنے کی وجہ حرکت قلب کا رک جانا ہے. وہ یہ تو لکھ دیتا ہے کہ بابے کی حرکت قلب رک گئی، لیکن وہ اس سے آگے نہیں لکھتا کہ بھئی بابے کی حرکت قلب رکی کیوں. بابے کے قلب کے ساتھ اولاد نہ کہ یہ اگلی وجہ حضرت ان فرشتوں نے کہ اولاد نے ان دلوں کے ساتھ کیا سلوک کیا کہ یہ دل آخر رک گیا. اس دل پہ کتنے طوفان آئے اور ایک دن یہ دل طوفان برداشت نہیں کر سکا. ہو صاحب جاپان والے 125 پہ جا رہے ہیں، انگلینڈ والے 100 پہ جا رہے ہیں، ساڑھے تھے حضرت 55 60 تو بعد پوگ جاندے تھے سارے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ دل کے ساتھ ہوتی بڑی بری ہے. صحیح بات ہے، دل کے ساتھ بڑی بری ہوتی ہے. ادھر میں مثال کے طور پہ آج تو خیر کل جمعہ ہے، میں نے سیالکوٹ واپس جانا ہے. یہ پیچھے 3 دن کا ہمارا دورہ تھا KPK کا، تو میں دورے سے واپس آیا تو میرا چھوٹا بیٹا ابراہیم، تو جب میں جاتا ہوں نا تو میں اگر وہ جاگ رہا ہے گھر ہے تو پوچھتا ہوں کہ بھائی ابراہیم 3 دن کے لیے جا رہا ہوں کیا لے کے آؤں؟ تو اس نے ہر بار کی طرح یہی کہنا ہوتا ہے بابا گاڑی لے کے آنا. تو یہ مجھے بات یاد ہے تو آپ کو سنا رہا ہوں. لیکن ہونا کیا ہے کہ وقت بدلنا ہے. اگر میرے اللہ نے چاہا میں بوڑھا ہو جاؤں گا، میں چارپائی پہ آ جاؤں گا، پھر ابراہیم جانا شروع کر دے گا.
اور ایک دن ابراہیم جانے کی تیاری میں ہوگا، اس کی بیوی اس کا بیگ، اس کی کتابیں، اس کے کپڑے وغیرہ تیار کر رہی ہوگی، بار بار اس سے پوچھے گی کتنے کپڑے رکھنے ہیں، پگیں کتنی رکھنی ہیں، ساکس کے جوڑے کتنے رکھنے ہیں، اور میں منجی تے بیٹھا کڑدا ہوا گا اندروں کہ ابراہیم مینوں کیوں نہیں پوچھتا پیا، وہ 3 دن نہیں چلا ہوا کی لے کے آ۔ حضرت وہ مار چھڑدا ہے، وہ جڑی کڑن ہے نا وہ مار چھڑ دی ہے، یہ ساڈے چوں کوڑ کوڑ کے 65 دیاں 70 تے پگ جاندے نے سارے، وہ کڑن مار دیتی ہے۔ ماں باپ کو سب یاد ہوتا ہے نا کہ ہم نے اپنے وقت میں اولاد کے کیا کیا لاڈ نہیں اٹھائے، دیکھو جو ان کی باری آتی ہے تو ان کے لاڈ اٹھاتا۔ تو حضرت صاحب ڈاکٹر نے صرف یہ لکھ دینا ہے کہ دل رک گیا، ڈاکٹر یہ نہیں جان سکے گا کہ دل رکا کیوں، اس دل کے ساتھ ہوا کیا کیا ہے، اولاد نے اس دل کے ساتھ کیا کیا کی۔ میں میری بچوں کی امی ہیں، اگر ہم کبھی بازار جائیں ظاہر ہے لوگ پہچان لیتے ہیں، اکٹھے ہو جاتے ہیں، مجھے پھر وہ ظاہر ہے فیملی ساتھ ہے، اکیلا ہوں تو چلو اور بات ہے، غصہ آتا ہے پھر تو ظاہر ہے آپ کسی پہ تو نکال سکتے نہیں کہ بھئی 7 بچوں کی امی ہے، تیری وڈی کو تصویر فرض ہے تیری، تو بچے نہیں دیکھتے، پھر ظاہر ہے چپ کر جاتا ہوں حضرت، پھر وہ اس پہ نکلتا ہے، وہ آہستہ آہستہ پھر وہ آواز میں سختی آتی جاتی ہے، اور میری ہوتا ہے کہ چل اب نکل بس۔ لیکن حضرت میں اکثر سوچتا ہوں کہ کیا ہے ماں کا پیار اپنے بچوں سے، میں جتنا مرضی غصہ کر لوں اس نے اپنی ہی کرنی ہے، اس نے جتنی دیر تک ابراہیم کے ساتھ کپڑے لگا کے کلر چیک نہیں کرنا، اس نے دکان سے نکلنا، اس نے جب چیک کر لینا ہے یہ کلر ابراہیم کو ٹھیک لگ رہا ہے، اس کو تسلی ہو جانی ہے تو اس نے پھر دکان سے، لیکن ہونا کیا ہے جب اس کی باری آنی ہے تو اس سے کے ساتھ کسی نے کلر لگا کے چیک کرنا، تڑے خیال میں بھول جڑا کہ میں دی وجہ نال بندے کو بستری نہیں سا، نہیں جانی سا، سختی برداشت کرنی سا، لیکن جب میری باری آئی میرے ساتھ کسی نے بھی کلر لگا کے نہیں دیکھا کہ یہ کلر امی کو اچھا لگ رہا ہے کہ نہیں، جوتی لینے جائے جتنا مرضی کہوں، لیکن اس نے ابراہیم کے پیروں میں جوتی پہنا کے چیک کرنی ہے، چلا کے دیکھنا ہے، لیکن دو دیواری آنی ہے تو وہ چاہ کسی نے کرنے، پھر کیا ہوگا، پھر ایک دن حرکت قلب بند ہو جائے گی، اس دل کے ساتھ اتنا برا ہوگا۔ اس لیے پتر دھیان رکھیو، جس دے کول ہے انہیں دا لاڈ کریو، انہیں دا چاہ کریو، فرمایا یہ جنت بھی ہیں یہ جہنم، ہم نے ان کو بڑا لائٹ لے رکھا ہے، یہ لائٹ نہیں ہے، حضور فرما رہے ہیں جنت بھی ہے اور یہ آپ نے بڑا لائٹ لے لیا ہے ان کو پتر، یہ اتنے لائٹ نہیں ہے، یہ جنت بھی ہیں یہ جہنم بھی ہیں، اگر ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرو گے پاویں تیرے ماں پیو نے تینوں چک جہنم سے سٹن گیا، اور اگر ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تو یہ تمہیں جنت میں لے جائے گی، ہم نے ان کو بڑا لائٹ لے لیا ہے۔ میں پیر والا ہوں پتر، میرے بزرگوں نے بڑی شفقتیں فرماتے ہیں، لیکن پتر صرف کو 10 سال میرا رب مجھے میری ماں کے ساتھ اور دے دیتا تو پتہ نہیں پھر روحانیت کے لحاظ سے ڈاکٹر سلیمان کہاں سے کہاں ہوتا۔ میں نے بڑا کچھ لیا اپنی ماں سے حضرت، مجھے اس میں کوئی آر نہیں ہے، سارے اکثر پوچھتے ہیں کہ حضرت کو گفتگو بھی آپ کی کوئی اتنی خاص نہیں ہے، اور تھو پھڑی لیکن دنیا دیوانی ہے، تو میں کہتا ہوں میرے ساتھ میرے والدین کی دعائیں ہیں، میں نے یہ اسپیشل جو جوان بچے بیٹھے ہیں میں نے اپنی ماں کو کپڑے دھو کے دیے ہیں، میں نے اپنی ماں کو برتن دھو کے دیے، میری والدہ صاحبہ کو ہرنیوں کا ایشو تھا، میں نے مدرسے سے واپس آنا، والدہ صاحبہ لیٹی ہیں چارپائی پہ، اور گھر سارے کا سارا اسی طرح پڑا ہے، میں سمجھ تو جاتا تھا پھر بھی پوچھنا ملی کی ہوئے، وہ پتر آج بڑی درد ہوں رہی ہے کم نہیں ہوئی، تو میں کہ چلو لیٹنی ہے تو درد کٹ دیے، گولی کھا دیے، میں باری چک لیں اور میں باری ڈہ پڑا، امی نے کہا سلیمان تو حافظ قرآن ہے کیوں میں نے گناہگار کرنا ہے، میں نے عرض کرنی حافظ قرآن تے لوکاں لئی ہیں تاڑا تے میں نوکر، باری پھیر لی، پھر میں حضرت پانڈیاں نو ڈہ پڑا، میں نے اپنی ماں کو کپڑے دھو کے دیے ہیں، میں نے اپنی امی کو آٹا گون کے دیا ہے، میرے محلے کی عورتیں میری امی کو کہا کرتی تھی بشرا تیرے گھر تو کڑی ہوئی داڑھی والی کڑی، لیکن میں نے کبھی ٹینشن نہیں تھی لی۔ پھر میرے حضرت صاحب مجھے فرمایا کرتے ہیں، اب فرماتے تھے مولوی سلیمان کوئی سونا بیچن آئے پھمیں وکے نہ وکے تو پھک بھی بیچن جائے گا تیری فک بھی وکے گی۔ میں نے عرض کیا تھا، میں نے عرض کی حضور او کیوں، فرمان لگے تیرے پیچھے تیرے ماں تے تیرے پیو دیاں دعاواں، اسی طرح پتر اللہ نے توفیق دی،
میں نے اپنے بابے سے بھی بڑی دعائیں لی. جتنی دیر تک ابو جی حیات تھے کبھی کوئی ٹینشن نہیں لی ہے. کوئی کام پھنسیا, کوئی دل میں خواہش جاگی یہ ہونا چاہیے. میرے والد صاحب کو جلیبیاں بڑی پسند تھیں. سیالکوٹ کی ایک بڑی خاص دکان ہے, اس کی جلیبی بڑی پسند کرتے. میں نے جلیبیاں لینی, میں نے چلے جانا اپنے بابے کے پاس, جا کے میں نے جلیبی رکھنی, کیونکہ گجر تھا اور کوڑا گجر تھا. تو وہی کیا کدی غصہ نہیں کرنا پتر انہاں دی کی ہے. سانو پوچھو جنہاں دے انکان ترس دے نے اس کی کیا پن کدی پتر جنہیں اسی یاویاں ماری ہیں نے تو کر دے کاکھن. آپ کو پتہ ہے جس دن آپ نے پہلے دن پانی کہا تھا اور آپ سے پانی بھی نہیں کہا گیا تھا, آپ نے کہا تھا مانی. آپ کی ماں نے تو مانی پہ بھی خوش ہو کے آپ کا منہ چوم لیا تھا, اور اس نے اپنے پورے پیکے میں فون کر کر کے بتایا تھا کہ آج سلیمان نے پہلی باری مانی منگے ہیں جی. وہ تو ہماری یاویوں پہ بھی خوش ہوتا تھا. مجھ سے روٹی نہیں کہا جاتا تھا حضرت, لیکن مجھ پہ بھی خوش ہوا کرتا. اور آج ہمیں ان کی باتوں کے غصے لگتے ہیں. کدی غصہ نہ کریے پتر, سانو پوچھو جنے دے نہیں ہے ترس دینے کان کہ تو آوازان کان نہ کبھی. جہاں جاتا ہوں افتخار بھائی تو ویسے ہی ایکسٹرا محبت کرتے ہیں, لیکن جہاں بھی جاؤں جی پاویں کوئی مننے مانے نہ منے دی مجبوری ہوندی ہے, انہیں میرے نہ سارا کچھ لاڑا ہی لاڑا. حضرت علامہ ڈاکٹر یہ وہ ٹھیک. لیکن وہ تر وہ دنیا میں ایک ہی تھا جو مجھے اس طرح بلایا کرتا تھا, اوے سولے بڑ, وہ ایک ہی تھا. لیکن وہ چلا گیا. تو میں کوئی پتر الفاظی نہیں کر رہا, اپنے دل کا درد آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اب ترستے ہیں کان اس آواز کو کہ تو آواز آئے اوے سولے بڑ. تو میں نے جلیبی جا کے رکھنی کیا. میں بجھی ہوتا ہوں جلیبیاں بڑی بسانے تے لے کے آئے. لین دا ہر چوتھے دن مٹھا مردہ کے انہیں کھا کے چھپ. پھر تھوڑی دیر بعد چل دے جو لے ہی آئے. میں حضرت کھول کے تھے ایک پیش کرنی ایک کھانی سواد نہیں گہنے دے ایک اور. حضرت صاحب دوسری کھانی تو آنکھوں میں آنسو آ جانے, اور پھر رو کے دعا کرنی, یا اللہ میں نو خوش کردہ ہے تو ہن خوش رکھی, میرا منہ مٹھا کردہ ہے تو ہے دا منہ مٹھا رکھی. حضرت صاحب ماشاءاللہ سادات تشریف فرمائیں, راجرہ سجدہ نو ویکھو دعاواں لگو. لیکن پتر یاد رکھیو جڑا کروں پکھا باہروں بھی پکھا. جے پتر تیرے نال تیرے ماں پیو دیاں دعاواں نے پھر ہر تھاپی تینوں کام دے گی. تے جے پتر ماں پیو دیاں دعاواں نہیں تے بڑیاں تھاپیاں نس کوئی نہیں کام آنی ہے. اے جدوں میں نکلیں اے دعاواں. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں پتر ہمیں تو اندازہ ہی نہیں ہے یہ ہے کیا. میں نے کیونکہ میں والدین کی شادی کے 17 سال بعد پیدا ہوا, اور پھر ابو اسکول ہی نہیں داخل کرواتے تھے, ہمیشہ مار دیاں نے. لاڈلی اولاد تھی, کلا کلا پتر تھا. بڑا کہہ کے ماموں نے خالہ نے مجھے 6 یا 7 سال کی عمر میں اسکول داخل کروایا, اس لیے ہر لحاظ سے لیٹ تھا. میٹرک بھی لیٹ کیا میں نے. پھر میں نے کالج میں ایڈمیشن لیا تو اللہ نے سوچ بدل دی, کالج چھوڑا اور میں حفظ اور درس نظامی کے لیے نکلا. پینڈا کیونکہ لمبا تھا اس لیے ابو جی سے اجازت مانگی, لیکن انہوں نے اجازت دے دی. فرمان لگے بس دعا کریں یار سا وفا کریں تیرے مکمل مولوی بنن تک.